کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم بھائی جان. الحمدللہ. کس ٹائم پہنچے آپ؟ میں پہلے پہنچ گیا تھا، 1:45. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. سارے آپ کے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ آئیں بیٹھے. سموسا ہے؟ چائے ہاں پلائیں گے، دودھ پتی پلائیں گے. بیٹھے انشاءاللہ. دسترخوان بچھائیں جی. وہ تجربہ رکھتے ہیں نا کیمرے اور وہ سارا؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. باقی وہ سینری سیٹ کروا دیں گے ہمارے کو سیٹ. یہ میں کروا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں 2 ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 23 فروری 2025 کو سنڈے کے دن جہلم اکیڈمی میں. پہلی پوڈ کاسٹ ہمارے مشہور و معروف اینکر ارشاد بھٹی بھائی، جن کا تعلق جیو نیوز سے ہے اور رپورٹ کارڈ کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل ارشاد بھٹی کے نام سے، جو ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ، ارشاد بھٹی صاحب نے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی سلسلے میں وہ جہلم اکیڈمی میں بھی تشریف لائے اور ایک بہت ہی عمدہ، بہت علمی ریکارڈنگ، دینی اور دنیاوی معاملات سے ڈیٹیل سے بات چیت ان قریب وہ ارشاد بھٹی صاحب اپنے آفیشیل چینل سے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. اور دوسری پوڈ کاسٹ جو کہ ریکارڈ ہوئی ہے وہ ہے ہمارے اسامہ طیب بھائی، جن کا اپنا چینل اسامہ طیب پوڈ کاسٹ کے نام سے ہے. وہ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے آ کے رمضان کی قریب ریکارڈنگ کی تھی. اس دفعہ پھر وہ تشریف لائے ہیں جہلم اکیڈمی میں. ان کے ساتھ بھی بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری علمی باتیں ریکارڈ کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان قریب وہ بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. ہم آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں، چند ہائی لائٹس دکھائیں گے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ. آئیے اب شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اس میں بہت تلخ سوال بھی ہوں گے، مشکل سوال بھی ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے نام پہ ریٹنگ، نہیں. اس کا مقصد ہے میرے اندر کے سوالوں کو، آپ کے اندر کے سوالوں کا جواب دینا. اور اس ایک میں سیریز شروع کر رہا ہوں، سارے علماء کے پاس جاؤں گا. اور آج میں سب سے پہلے موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. سر بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. بلا جھجک آپ جس طرح تبصرہ کرتے ہیں رپورٹ کارڈ کے اوپر، اسی طریقے سے آپ بغیر کسی تردد کے جو چاہیں کوشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں. وہ مسائل ہیں
جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے حوالے سے اور دین کو آسان کر کے جس طرح سے بتایا جاتا ہے انجینئر صاحب جس طرح سے بتاتے ہیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے. میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا کہ اتنے زیادہ بزی اسکیجول میں سے اتنے زیادہ ریکارڈنگ میں سے لیکچر میں سے آپ نے وقت نکالا. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسامہ بھائی آپ کو ایک دفعہ پھر جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں اور آپ کے پاس اوپن ٹائم ہے جتنی مرضی آپ دیر لیں انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے کوشش کرنا, اللہ سے مدد طلب کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, یعنی دنیاوی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس کے باوجود تیرے خلاف رزلٹ آئے تو پھر کہنا جو اللہ کے مرضی, پھر اگر مگر نہ کہنا, لیکن اپنی ایفرٹ پٹ کرنی. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دے آئے ہیں اور دروشی پڑھ کے پھونک دیں آپ انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے. یہ آپ کو نہیں بتایا گیا. آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے, اللہ سے مدد لینی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد. یعنی صرف فاسٹنگ نہ ہو رہی ہو بلکہ اس کی روحانی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کو گین ہونی چاہیے. اور فرق نظر آنا چاہیے کہ آپ نے 11 مہینے ایک روٹین کے گزارے اور اس ایک مہینے میں آپ پریکٹس کریں, بھوک کے ذریعے آپ کو غریب لوگوں کا احساس ہو. اسی طریقے سے آپ جب اس تکلیف سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں گے کہ بھوک پہ کیا کیفیت ہوتی ہے انسان. بالکل میں تو ہر سال اس کو فیل کرتا ہوں. جی غسل کے بعد کی کوئی دعا رپورٹ نہیں ہوئی ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کی کوئی دعا بھی ہوگی. ہاں سٹارٹ کی ہے کہ وضو سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے, غسل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کپڑے اتارے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ سے تو ہمارا کوئی پردہ نہیں, بھی پڑھ سکتے ہیں. اور غسل والی جگہ کوئی ناپاک بھی نہیں ہوتی. ناپاک تو صرف ٹوائلٹ کی وہ سیٹ ہے جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں, وہ تو پاکیزہ جگہ, آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے روزے کی صرف نیت ہے. یہ جو دعا آپ کو رمضان مبارک میں نظر آتی ہے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ, یہ علماء نے لکھی ہوئی ہے. اس دعا کی کوئی حاجت نہیں ہے, یہ خود سے بنائی گئی ہے. عام زندگی میں تو تصور نہیں کر سکتے اتنی دیر کے لیے ہم انٹینشنلی کھانے پینے سے باز آئیں. وہ آپ کو اندر کریونگ شروع ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے اس دینی فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے آپ میڈیکل فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں. ویسے آپ جتنی مرضی کوشش کریں کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا, چونکہ روزہ نہیں ہوتا, آپ کچھ نہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو پیرلل میں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس سے کنٹینیو اگر آپ کریں گے, عام دنوں میں بھی نبی الاسلام نے منڈے اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا ہے. تو یہ 180 ڈگری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا جی, یہ بیک وقت درست ہے. نبی الاسلام کسی کی تقدیر بدل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے, لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. وہاں آیا انکا لا تہدی, اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں آیا انکا لتہدی, تم ضرور ہدایت دیتے ہو. تو یہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہے. اس طریقے سے ہم نے مختلف ویڈیوز میں جو مختلف باتیں کی ہوتی ہیں نا, وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں الزامی جواب کے طور پر, بعض اوقات کسی کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس میں یوں تھا. باقی ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چلتے ہیں, اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ہمارا تو بنیادی موقف بنو امیہ سے جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ بنو امیہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ اجمعین. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, یہ اللہ کے حضور نیکی ہے. تو صحابہ کرام کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی, لیکن یہ جو آخری بات تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پہ ثواب ملے گا. فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے حرام کی ہے تو کیا گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا. اسلام نے تو ایسا شیڈول رکھا ہے کہ آپ اوور ویٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں. روزے کے ذریعے ایک پریکٹس کریں اور اپنے ویٹ کو مینٹین کریں سال کے بعد. پھر عام دنوں میں بھی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے, 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.